سوچیں ذرا، ایک ہی خاندان لیکن دو بالکل الگ دنیاؤں میں بسا ہوا۔ ایک طرف روایت اور اصول ہیں تو دوسری طرف آزادی اور خود اعتمادی۔ یہ کہانی اسی خاندان کی ہے جو ایک نام کے نیچے ہونے کے باوجود حقیقت میں دو الگ الگ زندگیاں جی رہا ہے۔ یہاں سے نہ کہانی کا جو بنیادی فرق ہے وہ بالکل صاف نظر آ جاتا ہے۔ ایک طرف ہے شاہ کوٹ پاکستان، جہاں ہر چیز روایت کے دائرے میں ہے، زندگی کا مرکز خاندانی حویلی ہے اور سب سے اہم چیز عزت۔ اور دوسری طرف بروم آسٹریلیا، جہاں سب سے اہم چیز ہے ذاتی آزادی اور اپنے خواب پورے کرنا۔ تو اس تجزیے میں ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ پہلے تو یہ سمجھیں گے کہ یہ خاندان دو حصوں میں کیسے بٹا، پھر حویلی کی زندگی کیسی ہے اس پر بات کریں گے، بروم کی شہزادی سے بھی ملیں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ بھئی جب یہ دو الگ دنیائیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو ہوتا کیا ہے۔ تو چلیے کہانی کے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور اس خاندان کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ ایک ایسا خاندان جو دو براعظموں اور دو بالکل مختلف تہذیبوں میں بٹا ہوا ہے۔ اچھا، تو خاندان میں کون کون ہے؟ دیکھیں، سربراہ ہے میر نواب صاحب جو پاکستان میں ہیں، ان کے دو بڑے بیٹے میر شاہ نواز اور میر رفیق بھی وہیں ہیں، اور انہی میں سے ہمارے دو اہم کردار ہیں، شامیر اور ہادیہ۔ لیکن کہانی کا جو دوسرا بالکل مختلف رخ ہے نا، وہ شروع ہوتا ہے سب سے چھوٹے بیٹے میر ذکا سے۔ وہ چلے گئے آسٹریلیا اور ان کی بیٹی عالیہ اس نئی جدید دنیا کی نمائندہ ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات، یہ جو دلچسپ کہانی ہے نا، یہ ناولز کی دنیا پر موجود ایک اردو ناول سے لی گئی ہے۔ چلیں اب واپس کہانی پر آتے ہیں اور سب سے پہلے پاکستان والے حصے کو دیکھتے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں پاکستان، اس حویلی کے اندر جہاں ہر چیز اصولوں کے تحت ہے، جہاں جذبات بھی اکثر چھپے رہتے ہیں، اور یہی ہماری ملاقات ہوتی ہے ہادیہ سے۔ ہادیہ کون ہے؟ وہ ایک 18 سال کی لڑکی ہے اور اپنے خاندان کی روایت کا جیتا جاگتا نمونہ ہے، بالکل خاموش طبع، شرمیلی اور بہت باادب۔ اس کی شخصیت کی معصومیت اور اس کے دلی کیفیت کا اندازہ نا اس کے کزن شامیر سے ہوئی ایک بات چیت سے ہوتا ہے۔ وہ بڑی ہمت کر کے پوچھتی ہے، شامیر آپ واپس آتے ہوئے میری کتاب لے آئیں گے کیا؟ تو وہ کس سے بات کر رہی ہے؟ شاہ میر سے، جو اس کی پسندیدہ گی کا محور ہے۔ شاہ میر خاندان کا ایک وجیحہ، پڑھا لکھا اور قابل احترام نوجوان ہے، جو ایک مقامی کالج بھی چلاتا ہے، یعنی ہادیہ کی نظروں میں وہ ایک مکمل آئیڈیل ہے۔ لیکن یہاں ایک راز ہے، وہ کتاب وہ تو ہادیہ کے پاس پہلے سے ہی تھی۔ یہ تو بس ایک بہانہ تھا شامیر سے بات کرنے کا۔ یہ چھوٹی سی بات ہی ہمیں بتاتی ہے کہ اس کا لگاؤ کتنا گہرا ہے اور وہ کس قدر پابندیوں والے ماحول میں رہ رہی ہے۔ اچھا جی، تو اب پاکستان کی اس روایتی حویلی سے ایک لمبی چھلانگ لگاتے ہیں اور سیدھا پہنچتے ہیں آسٹریلیا، ایک ایسی دنیا جہاں آزادی، خود اعتمادی ہی سب کچھ ہے، اور اس دنیا کی ملکہ ہے عالیہ۔ تو ملوائیے عالیہ میر سے، بروم کی شہزادی، پر اعتماد، امیر اور مکمل طور پر خود مختار۔ وہ آسٹریلیا میں ایک بالکل جدید زندگی جی رہی ہے، ہادیہ سے بالکل مختلف۔ اس کی بے باکی اور ہمت کا اندازہ لگانا ہے تو اس منظر کو دیکھیں، جب سڑک پر کچھ لڑکے اسے اور اس کی دوست کو تنگ کرتے ہیں تو وہ سیدھا ان کے سامنے جا کر دھاڑتی ہے، "Who the hell are you to see us like this?" اور عالیہ صرف بولتی نہیں ہے، وہ ایکشن بھی لیتی ہے۔ پہلے ایک زبردست کک، پیر حملہ کے ہاتھ سے اس کا چاقو چھین کر اسے دے بس کر دینا، اور آخر میں باقی سب کو ایک سخت وارننگ کہ آئندہ نظر نہ آئے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس میں اتنی مہارت کہاں سے آئی؟ وجہ صاف ہے، وہ ایک بلیک بیلٹ ہے۔ تو اب تک ہم نے دو الگ الگ دنیایں دیکھیں، اب وقت ہے یہ دیکھنے کا کہ جب یہ دنیایں آپس میں ٹکراتی ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ خاص طور پر پاکستان میں بیٹھا خاندان اپنی اس ماڈرن رشتہ دار کو کیسے دیکھتا ہے۔ منظر کچھ یوں ہے کہ پاکستان میں پورا خاندان ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہے اور اسکرین پر کیا چل رہا ہے؟ عالیہ، جو گھڑ سواری کا ایک مقابلہ جیت رہی ہے۔ اس وقت خاندان کا جو رد عمل ہے نا، وہ اس کی کزن نورین کی اس سرگوشی میں صاف ظاہر ہے، جب وہ کہتی ہے، "مجھے یقین نہیں آتا یہ لڑکی ہمارے خاندان سے تعلق رکھتی ہے"۔ یعنی ان کے لیے عالیہ کا اس طرح سب کے سامنے آنا، یہ سب کچھ بہت حیران کن اور شاید ناپسندیدہ بھی ہے۔ تو ایسے میں سوال تو یہی اٹھتا ہے نا کہ بھئی یہ دو دنیائیں، یہ دو سوچیں
आपस में जुड़ेंगी कैसे? क्या कोई कोशिश भी होगी? जी हाँ, कहानी में एक कोशिश होती है। पहल करती है कजिन नूरीन, जो डरते डरते आलिया को ऑस्ट्रेलिया फ़ोन मिला लेती है। आलिया को अपनी शर्मीली कजिन पर प्यार आता है और वो वीडियो कॉल के लिए मान जाती है। इसी कॉल पर नूरीन ये भी मान लेती है कि घर वाले आलिया के रहन सहन को अच्छा नहीं समझते। लेकिन ये जो एक छोटा सा राब्ता बन रहा था वो भी टूट जाता है जब अचानक एक मर्द रिश्तेदार कमरे में आ जाता है और नूरीन घबराकर फौरन कॉल काट देती है। और आलिया का रद्द-ए-अमल जाहिर है, गुस्सा और हैरत। वो फ़ोन बंद करते हुए बस यही सोचती है, कैसे अजीब लोग हैं ये। ये छोटा सा वाकया उनके बीच की सकाफती दूरी को और भी वाज़े कर देता है। तो आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं? कहानी हमें एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ दो कज़न्स हैं, दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं, लेकिन ख़ानदानी नाम एक ही है। यानी ये कहानी है दो कज़न्स की। एक तरफ हादिया है, जो खामोश, शर्मीली और रिवायत की पाबंद है, अपने जज्बात का इजहार भी इशारों में करती है। और दूसरी तरफ है आलिया, निडर, पुरएतमाद और बेबाक, जो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीती है और जो सोचती है वो कर दिखाती है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि एक ऐसा खानदान जिसकी बुनियाद इज्जत और रिवायत पर हो, क्या उसमें एक बागी शहजादी और एक रिवायती सोच रखने वाली लड़की दोनों अपनी जगह बना पाएंगी, या फिर इनकी ये दो अलग दुनियाएं हमेशा के लिए एक दूसरे से टकराती ही रहेंगी?